ایک مرتبہ سجدہ کرنے سے غم ہلکا نہیں ہوگا، ٹینشن دور نہیں ہوگا، سینہ نہیں کھلے گا، ڈپریشن سے آدمی نہیں نکلے گا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، استمرار ہے اس میں، بار بار کیجئے، ہمیشہ کیجئے، سجدے کرتے رہیے۔ ویسے بھی سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، سجدہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کتنے کم از کم جو ہے بہت سارے فوائد لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں 7 سن لیں سجدے کے فائدے۔ سجدے کے کتنے فائدے؟ 7 فائدے تو سن لیں اور عمل کی نیت سے سنیں انشاءاللہ۔ سجدے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سجدے کی وجہ سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے۔ سجدے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، سجدے والی آیت ہے 30ویں پارے میں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اور حدیث میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ، میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب کب ہوتا ہے؟ جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو سجدے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، دوسرے کسی عمل میں نہیں ہوتا، بلکہ دوسری حدیث سے دیکھیں تو ڈائریکٹ وہ اللہ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا تو رحمان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ اب اس سے اور کیا نزدیکی چاہیے؟ اس سے اور کوئی قرب کا مقام ہو سکتا ہے؟ اس سے کہ نزدیکی کا کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ سجدے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، سجدے میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سجدوں میں دعا کرنے کا آج ہمارے پاس رواج ہی نہیں ہے، سجدے میں ہم دعا ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن صرف قیام کی حالت میں پڑھنا چاہیے، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، بہرحال رکوع اس میں تم اپنے رب کی عظمت بیان کرو، سبحان ربی العظیم پڑھو، رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یقینی ہے کہ تمہاری دعا سنی جائے گی۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے۔ تو سجدے کا دوسرا فائدہ ہے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو عربی میں ہمیں دعا یاد کرنی چاہیے، کم سے کم وہ تو دعا رحمت والی دعا یاد کر لیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے دے، عربی میں دعا کرنا ہے۔ اللہم اغفر لی پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار سجدے میں کر لیں، استغفار سے ویسے بھی قرآن سے ثابت ہے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں بھی اتار دے گا، مالی تنگی دور کر دے گا، اولاد نہیں ہے تو اولاد دے دے گا، ہر مسئلے کا حل استغفار میں ہے۔ تو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ سجدے میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحم، 2 لفظ اللہم اغفر لی ورحمنی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، یہ تو کر سکتے ہیں، آسان دعا۔ یا وہ جو دعائیں مشہور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کتنی جامع دعا ہے، دنیا کی بھی ساری بھلائی اس میں مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے دوسرے پارے میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، 2 لفظوں کی دعا ہے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ تو سجدے کا دوسرا فائدہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں دعائیں مانگنی چاہیے، لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے۔ تو سجدے کا یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ ہے سجدے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ سجدے کرتا ہے اس کو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، خالی جنت نہیں، جنت تو خیر جنت بھی بہت بڑی چیز ہے ہمارے حساب سے، تو
ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے کرتوت ایسے ہیں, اس کے حساب سے ہمیں کہیں کونے میں جگہ ہی مل جائے تو بہت ہے. لیکن جو سجدے کثرت سے کرتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا جنت میں. مسلم شریف کی حدیث ہے وہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں پانی لا کر دینا. ایک مرتبہ انہوں نے پانی رکھ دیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ان سے کہا مانگ کیا مانگتا ہے, ان سے کہا مانگ کیا مانگتا ہے. تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اور, بہت بڑی چیز مانگ لی, کچھ اور مانگ لو. کہا نہیں یہی چیز چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا. اللہ اکبر. دیکھیے وہ نسخہ ہمیں بھی دے دیا ہے, نسخہ ہمیں بھی دے دیا ہے. زیادہ سجدے کرو, زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا اپنے نفس کے خلاف, یہ فرمایا. تو زیادہ سجدے کرنے کا یہ تیسرا فائدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے جنت میں. خالی جنت نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. زیادہ سجدے کرنے کا یہ تیسرا فائدہ ہے, سجدوں کا تیسرا فائدہ ہے. چوتھا فائدہ ہے سجدے کا, بہت ساری بیماریوں سے, سر کی اور دل کی بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے اس کی وجہ سے. آج کے سائنس کی ریسرچ ہے, آج کے سائنس کی تحقیق ہے یہ کہ سجدہ جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں, زیادہ دیر سجدے میں اپنا سر رکھتے ہیں, تو دماغ کی ہر بیماری, سر کی بیماریاں, الرجی وغیرہ بہت ساری بیماری, اور دل کی بیماری, نسیں بند ہیں دل کی, رگیں جام ہیں یا دل میں کمزوری ہے, یہ ساری بیماریاں دور ہوتی ہے زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے, لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے. اس نیت سے مت کرنا, لیکن ہم تو ایسے ہی بہت مفاد پرست ہو چکے ہیں. ہم لوگ اللہ کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے جب تک کہ ہمیں دنیا کا فائدہ نہ بتایا جائے. جب تک کہ ہمیں دنیا کا فائدہ نہ بتایا جائے, ہم اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ ایک فائدہ تھا ضمناً بتا دیا گیا. خیر, چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دل کی اور سر کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے سجدے میں. اسی طرح پانچواں فائدہ سجدوں کا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے, یہ ٹینشن کا علاج ہے. ڈپریشن کا, کوئی ستا رہا ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, سینہ تنگ ہو گیا, یعنی انسان کو کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. جیسے خودکشی کرنے والے خودکشی کب کرتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا, اتنا دل تنگ ہو جاتا ہے, دنیا میں یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو وہ سوچتے ہیں چلو مر کر آرام مل جائے گا, تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. تو اگر ایسی کیفیت ہو جائے, اتنا ٹینشن کہ دماغ بالکل بند ہو گیا, سینہ تنگ ہو گیا, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو, یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ ہم جانتے ہیں انک یضیق صدرک بما یقولون, ان کافروں کے طعنوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کیجئے, تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. تو سجدے کا یہ پانچواں فائدہ ہے, سجدے کا یہ پانچواں فائدہ ہے کہ ٹینشن کا علاج ہے, ڈپریشن کا علاج ہے, بڑی بڑی مصیبتوں کا علاج ہے. اسی طرح چھٹا فائدہ, اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر ایک درجہ بلند کرتے ہیں. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے یہ, ایک درجہ بلند کرتے ہیں, ایک گناہ مٹاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بکثرۃ السجود, تم لوگ زیادہ سے زیادہ سجدوں کو لازم پکڑو. یہ صحیح حدیث ہے, تم لوگ زیادہ سے زیادہ سجدوں کو لازم پکڑو, اس لیے کہ تم جو بھی سجدہ کرو گے فإنک لا تسجد للہ سجدۃ, تم جو بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو ہر سجدے پر الا رفعک اللہ بہا درجہ, مگر اللہ تعالیٰ اس ایک سجدے کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بلند کریں گے. وحط عنک بہا خطیہ, اور ایک سجدے کی وجہ سے ایک گناہ معاف ہوگا. چھٹا فائدہ ہے. اور ساتواں فائدہ ہے کہ سجدے کی وجہ سے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, چہرے کا نور, چہرے کا نور ملتا ہے. اور یہ صحابہ کرام کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں بیان کی ہے, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, صحابہ کرام کے چہرے چمکتے تھے,
ان کے چہروں پر سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں نشانہ سجدوں کی وجہ سے، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر چمک آ گئی، سیماہم۔ تو چہرے کی رونق نصیب ہوتی ہے جو سجدے کرتا ہے، تو لمبے سجدے کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ صحیح حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، یا تو عبداللہ ابن مسعود ہے یا حذیفہ ابن یمان ہے، اور بھی صحابی کا نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لمبا سجدہ کیا ہے؟ پہلے قرات کی ہے، قرات کی ہے 5.25 پاروں کی۔ کتنے پاروں کی؟ 5.25 پاروں کی قرات کی ہے۔ سورہ بقرہ پوری پڑھی ہے، سورہ آل عمران پوری پڑھی ہے، سورہ نساء پوری پڑھی ہے۔ یہ ہوتے ہیں 5.25 پارے، چھٹا پارا پاؤ، 5.25 پارے پڑھے ہیں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں اتنا ہی لمبا رکوع اور اتنا ہی لمبا سجدہ۔ اب بتائیے 5.25 پارے پڑھنے کو کتنا ٹائم لگتا ہے آج کل؟ 2-2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ اتنا لمبا سجدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو لمبا سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے 3 گھنٹے کا سجدہ، 2.5-3 گھنٹے کا قیام بھی اتنا، رکوع بھی اتنا اور سجدہ بھی اتنا۔ یہ صحابی کے الفاظ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لمبا سجدہ۔ صحابہ بھی رات رات بھر، کتنے صحابہ کرام کے بارے میں ہے، رات رات بھر نماز پڑھتے، سجدوں میں رات گزارتے تھے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں رات گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، 19 پارے میں، کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں عباد الرحمن، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدوں میں اور قیام میں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، صحابہ کی عادت تھی۔ پھر اماموں کو دیکھ لیں، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب روزانہ دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل بڑے محدث ہیں، پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے دن بھر سارے کام، دین کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، مسئلے مسائل لکھ رہے ہیں، سارے کام کرتے ہوئے 300 رکعت نفل، یعنی روزانہ 600 سجدے۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے، 600 سجدے۔ اور کہتے ہیں آخر زمانے میں، ان کے بیٹے نے کہا آخر زمانے میں جب بادشاہ نے ان کو کوڑے لگوائے، اس کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری آ گئی، تو انہوں نے وہ 300 رکعتیں عادی کر دی، یعنی پھر بھی 80 سال کی عمر میں 150 رکعت روز پڑھتے تھے۔ معمولی بات ہے، 80 سال کی عمر تھی اور بادشاہ نے اتنے کوڑے مارے جس کی وجہ سے کتنا خون بہ گیا، کمزوری ہو گئی، پھر بھی روزانہ 150 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 300 سجدے روز کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف قاضی القضات روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کیسے ان لوگوں نے سجدے کیے، کتنے سجدے کیے، ہم تو شرما جائیں گے۔ ہم تو سنت مؤکدہ جو ہے، ضروری سنتیں 12 رکعتیں جو صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس پر فضیلت سنائی گئی، وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہی۔ فرض کے سجدے ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے سجدوں کی عادت ڈالنی چاہیے، سجدوں کے اتنے فائدے ہیں۔ تو فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔